لوگوں پر اتمام حجت کیسے کی جائے؟ اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو انسانوں کو کون بچا سکتا ہے؟ کیا سمندروں میں کشتیوں کا چلنا واقعی اللہ کی نعمت ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ یاسین کی 10 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 37 سے 40 تک کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس میں سے ہم کھینچ کر دن کو نکال لیتے ہیں، تو یہ سب اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، اور آفتاب اپنے ایک مرکز پر دوڑ رہا ہے کہ یہ خدائے عزیز و علیم کی معین کی ہوئی حرکت ہے۔ اور چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں معین کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ آخر میں پلٹ کر کھجور کی سوکھی ٹہنی جیسا ہو جاتا ہے۔ نہ آفتاب کے بس میں ہے کہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات کے لیے ممکن ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے، اور یہ سب کے سب اپنے اپنے فلک اور مدار میں تیرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے ان آیات میں اپنے بندگان کے لیے کچھ نکات بھی رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان نکات کو بھی جانتے ہیں۔ عرجون کھجور کی پھلی کے اس حصے کو کہتے ہیں جو پیڑ سے جڑا ہوتا ہے اور کچھ وقت کے بعد وہ کمان کی طرح ہو جاتا ہے۔ ان آیتوں سے برہان نظم کو سمجھا جاتا ہے جو خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل ہے۔ لوگوں کو توجہ دلانا چاند اور سورج کی حرکت کی طرف اور رات اور دن کے ہونے کی طرف، اور وہ بدلاؤ جو مہینے میں ہوتے ہیں، آسمان میں ایک لائن میں چلتے ہوئے آسمانی سیاروں کا ایک دوسرے سے نہ ٹکرانا، باریک سی پیمائش، اسلام کا سائنس بورڈ کی طرف توجہ دلانا اور مناسب تمہید کا ایجاد کرنا علماء اور دانشمندوں کی تحقیقات کے لیے پوری تاریخ میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ تھی ان آیات کے بہترین نکات۔ اب ان آیات کے بہترین پیغامات پر بھی روشنی ڈال لیتے ہیں۔ نمبر 1، رات اللہ کی قدرت و حکمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نمبر 2، ابتدائے تاریخ سے آج تک ایک پروگرام ایک نظم کا بغیر کسی خلل کے یہ بتاتا ہے کہ ایک حساب کرنے والا جو حکیم اور جاننے والا ہے۔ نمبر 3، دن رات کا ہونا یوں ہی اپنے آپ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کام ہے۔ نمبر 4، چاند اور سورج کے راستے کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں اور دن اور رات کے ہونے میں کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ نمبر 5، سورج کے ایک جگہ رکے رہنے کے نظریے کے برخلاف قرآن نے سورج کو چلنے والا بتایا ہے، وہ بھی مقصد والی حرکت۔ نمبر 6، دنیا پہ جو قانون چلتا ہے اس میں کوئی بھی خلل ایجاد نہیں کر سکتا۔ نمبر 7، قرآن کی تشبیہیں پرانی نہیں ہو سکتی، چاند کی حرکت کھجور کے گچھے سے تعبیر کی گئی ہے۔ نمبر 8، سارے سیارے اپنے اپنے مدار یعنی راستے پہ چلتے ہیں۔ نمبر 9، سیاروں کی اپنے مدار پہ حرکت بہت ہی تیز ہے، یعنی بہت تیز تیرنا۔
ناظرین، اس تفسیری سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اب چلتے ہیں آیت نمبر 41 سے 44 تک کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين۔ اور ان کے لیے ہماری ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے بزرگوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں اٹھایا ہے اور اس کشتی جیسی اور بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو سب کو غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کا فریاد رس پیدا ہوگا اور نہ یہ بچائے جا سکیں گے مگر یہ کہ خود ہماری رحمت شامل حال ہو جائے اور ہم ایک مدت تک آرام کرنے دیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے گزشتہ آیات کی طرح ان آیات میں بھی کچھ نکات رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان نکات کو بھی جانتے ہیں۔ کشتیوں اور جانوروں کا استعمال کرنا اس سلسلے میں قرآن مجید نے کئی بار اس کو نعمت الہی بتایا ہے، لیکن اس آیت میں نسل یعنی انسان کو لانے لے جانے کا ایک وسیلہ بتایا ہے تاکہ انسان اپنی عقل اور اپنی محبت سے نعمت الہی کو سمجھ سکے۔ اگر آج بھی کشتیاں، تیل کی کشتیاں، کھانے پینے کی چیزیں لانے لے جانے والی کشتیوں کو سمندروں میں چلنے نہ دیا جائے تو انسان کی زندگی مفلوج ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سمندروں کے ذریعے بہت ہی وزنی اور بڑے سامانوں کو نقل و حمل کرنا بہت ہی سستا پڑتا ہے۔ ناظرین، ان آیات کے بہترین نکات کو جان لینے کے بعد اب ان آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے پانی کو ایسا بنایا ہے کہ انسان کشتی بنا کر اس پر چل سکتا ہے، اور یہ اس کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ نمبر 2، سواری اور گاڑیاں یہ انسان کی ضروریات زندگی میں سے ہے اور اللہ کی ایک خاص نعمت اور لطف و حکمت الہی ہے۔ نمبر 3، اللہ عذاب اور قہر نازل کرنے میں آزاد ہے، ہم اپنے آپ پہ مغرور نہ ہوں۔ نمبر 4، اگر اللہ کا عذاب آ جائے گا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، لہٰذا 100% کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے۔ نمبر 5، اپنی نجات کو مادی عوامل میں تلاش نہ کریں۔ نمبر 6، سب جلد بازی کرتے ہیں اور ہماری زندگی محدود ہے۔ ناظرین محترم، اس ایپیسوڈ کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جو سامنے یا پیچھے سے آ سکتا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو ان کے پاس خدا کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی ہے مگر یہ کہ یہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروردگار عالم نے ان 2 آیات میں اپنے بندگان کے لیے صرف ایک نقطہ رکھا ہوا ہے، آئیے اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں الہی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اگر توجہ کریں تو سب کے سب اللہ کے لطف و کرم و قدرت حکمت کی نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں فرماتا ہے ان لوگوں کی ضد اور ہٹ دھرمی اتنی تھی کہ نہ وہ نشانیوں سے سبق لیتے تھے اور نہ ہی واعظ و نصیحت کو سنتے جو ان کو دی جاتی، یعنی ایسے کاموں سے بچو جس کا انجام دینا دنیا و آخرت کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔
تاکہ اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے اور اپنے لطف و کرم میں چھپا لے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان خاص کے لیے ان آیات میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان پیغامات پر بھی روشنی ڈال لیتے ہیں۔ نمبر 1، امر بالمعروف کرنے کے ذریعے سارے لوگوں پہ حجت تمام کرو۔ نمبر 2، تقوی اللہ کی رحمت پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ نمبر 3، اتمام حجت کرنے کے لیے سارے استدلال کو بیان کیا جانا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ پانی میں جہازوں کا چلنا اللہ کی واقعی نعمت ہے۔ اگر سمندر میں کشتیاں نہ چلیں تو انسانوں کی زندگی درہم برہم ہو جائے گی، اور اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو انسان کو کوئی بچا نہیں سکتا مگر یہ کہ خدا کی رحمت شامل حال ہو جائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔